ہندوستان اور پاکستان کی طویل اور شدید دشمنی کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ یہ موضوع جذباتی بھی ہے اور عقلی بھی، جس کا اپنا تاریخی پس منظر ہے اور سیاسی حقائق، طاقت کے توازن اور نظریاتی تفریق جیسے مستقل عوامل پر مشتمل ہے۔ اس دشمنی کے پس پردہ ایسے بااثر شخصیات، گروہ اور ادارے ہیں جو اس کشیدگی کو زندہ رکھتے ہیں۔ ان کے مفادات اسی دشمنی میں پنہاں ہیں۔ برصغیر کی 1947 میں تقسیم نے دونوں ممالک کو ناقابل تصور خونریزی کے ذریعے جنم دیا۔ فرقہ وارانہ فسادات میں 10 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں اور 1.5 کروڑ افراد بے گھر ہوئے جو مستقل زخم چھوڑ گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کبھی اپنے ماضی کے زخموں کو فراموش نہیں کر سکے اور نفرت کو نئی نسلوں تک منتقل کیا۔ حالانکہ جرمنی اور فرانس جیسے دشمن ممالک تک مصالحت کر چکے ہیں، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی دنیا کے طویل ترین اور سب سے پیچیدہ تنازعات میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی جوڑیں صرف سیاست سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ نظریات، تاریخ، فوجی مفادات اور معاشی عوامل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ بھارت کی معیشت پاکستان سے 10 گنا بڑی ہے اور اس کا دفاعی بجٹ 7 گنا زیادہ۔ بھارت عالمی سطح پر G20 کواد اور جیسے پلیٹ فارمز پر طاقتور حیثیت اختیار کر چکا ہے، جبکہ پاکستان مسلسل معاشی بحرانوں، IMF کے قرضوں اور سیاسی عدم استحکام میں گھرا ہوا ہے۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ کارگل اور بالاکوٹ جیسے واقعات کے دوران جوہری جنگ کا خطرہ حقیقی ہو چکا ہے۔ یہ ہتھیار اگرچہ بڑی جنگ کو روکنے کا ذریعہ ہیں، لیکن اصل امن کو بھی ناممکن بنا دیتے ہیں کیونکہ دونوں اطراف سیاسی اور عسکری قیادت خوف میں جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کی ریاست خود کو ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر پیش کرتی ہے جو بھارت کی سیکولر شناخت کے مقابلے میں ہے۔ نصابی کتب میں بھارت کو دشمن کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں ہندوتوا نظریے کا عروج، خاص طور پر RSS اور BJP کے ذریعے پاکستان دشمنی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بھارت کی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر BJP، انتخابات کے دوران پاکستان مخالف بیانیہ کو شدت سے استعمال کرتی ہے تاکہ قوم پرستی کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان میں بھی ریاستی ادارے بھارت کو دشمن بتا کر اپنی طاقت کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی آزادانہ رائے کا اظہار فرمائیں۔